السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، گھریلو تشدد کے حوالے سے ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن یہ واقعات تھمنے کا نام نہیں لے رہے اور کچھ عرصے بعد ہی کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ، افسوسناک واقعہ رونما ہوتا ہے جس میں کسی نہ کسی گھریلو ملازم کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اکثر کیسز میں وہ ملازمین کیسز جو ہیں اپنے رپورٹ نہیں کر پاتے ہیں مختلف پریشرز کی وجہ سے، اور چونکہ وہ انتہائی لو انکم گروپ سے تعلق رکھتے ہیں ایسے لوگ اور ایسے فیملیز، تو وہ اپنے زیادہ تر گاؤں میں واپس چلے جاتے ہیں اس دکھ درد کو اپنے ساتھ لیے۔ لیکن کچھ صورتوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ معصوم بچوں پر بھی تشدد کیا گیا اور کچھ بڑی عمر کے بچوں کے لیے بھی، لیکن یہ سب بچوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ 18 سال سے کم عمر جتنے بھی لوگ ہیں وہ بچے ہیں ہمارے قانون کے مطابق۔ اور کراچی میں اسی طرح کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں گلشن اقبال کے علاقے بلاک 13C میں 16 سالہ ایک بچی کو، گھریلو ملازمہ کو مبینہ طور پر تشدد کرنے کے بعد، زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا، اور اس واقعے کا مقدمہ بھی پولیس نے درج کر لیا ہے اور اس حوالے سے کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس پر ہم نے اس بچی کے اہل خانہ سے بھی رابطہ کیا ہے اور ہماری ٹیم ابھی بھی کوشش کر رہی ہے کہ وہ ہمارے شو میں شریک ہو جائیں، لیکن وہ کافی گھبرائے ہوئے بھی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کافی زیادہ انڈر پریشر ہیں، ان پہ مختلف طرح کا پریشر ہے، اور پھر وہ بیچارے پولیس کے بھی چکر لگا رہے ہیں، تھانے کے چکر لگا رہے ہیں، کبھی کسی افسر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی افسر کے پاس۔ گزشتہ دنوں انہوں نے کراچی پریس کلب کے باہر ایک مظاہرہ بھی کیا تھا اور اس کی پوری فیملی نے، اس بچی کی فیملی نے اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، جو احباب ہیں، وہ سب اس مظاہرے میں شریک تھے، اور انہوں نے اس مظاہرے میں انہوں نے بھی یہ الزام لگایا کہ ان کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کے بعد انہیں مبینہ طور پر زہر دے کر قتل کیا گیا۔ تاہم یہ تفتیش جب ابھی جاری ہے، جب یہ تفتیش مکمل ہوگی تو اور بھی حقائق اس حوالے سے سامنے آ سکیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے ملک طاہر اقبال ایڈوکیٹ صاحب نے، جو کہ CEO ہیں لیگل رائٹس فورم کے۔ السلام علیکم جناب ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں، پرٹیکولرلی یہ کیس بھی آپ کے نظر سے گزرا ہوگا، تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ تھینک یو سو مچ اختر بھائی۔ دیکھا جائے تو سندھ بھر کے اندر اس طرح کے گھروں کے اندر کام کرنے والے جو ملازمین کے تشدد ہے، کوئی جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ فرسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوا، یہ پاکستان بھر میں ایسے ہوتے ہیں۔ نہ صرف گھریلو ملازمہ پر لڑکا ہو یا لڑکی ہو تشدد کا نشانہ بنائے گئے ہیں، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کو سیکسول ابیوز کا بھی شکار کیا جاتا رہا ہے۔ میڈیکل رپورٹس اگر ہم سندھ میں مختلف ڈسٹرکٹس کی دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں، MLO سے جب ملتے ہیں تو وہاں سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ بہت ساری بچیوں کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کے بعد اس کی موت تک ہو جاتی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمارے پاس نیشنل کمیشن آن دی رائٹ آف چائلڈ ہے، ہمارے پاس پروونشنل چائلڈ کمیشنز ہیں، بیروز ہیں، ان کو اپنا ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے، جو دیکھنے میں خالی آتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، ملتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی خاطر خواہ اقدامات نظر نہیں آتے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سندھ کراچی کا واقعہ ہے، تو کراچی کے اندر ایسے واقعات جو ہیں ان کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم حکومت سندھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو گھروں کے اندر بچے کام کر رہے ہیں ان کے لیے کم از کم ان کی اپوائنٹمنٹ، کانٹریکٹس، لیٹر اس طرح کے ضرور انیشیٹ ہونے چاہیے، جو کہ ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتے۔ ہم نے لیگل رائٹ فورم نے ابھی حال ہی میں سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کی سیکشن 2 اور سیکشن 16 کے اندر ایک امینڈمنٹ بھی پرپوز کی ہے، جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جو بچے گھروں کے اندر کام کرتے ہیں ان کے کانٹریکٹ ہونے چاہیے۔ اگر کوئی ایسا ایشو بنتا بھی ہے تو ان کی فیملی کو فی الفور بتانا چاہیے۔ کم عمر بچے تو گھروں میں کام ہی نہیں کرنے چاہیے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کو اپنا ایک ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں اندازہ کہ میں نے نہیں دیکھا، نہ اس طرح سنا ہے کہ انہوں نے اس میں بھی کوئی رول پلے کیا ہے۔ تو ان کے اداروں کو، ہمارے چائلڈ پروٹیکشن یونٹس ہیں، ان کو ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے، اور حکومت سندھ سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی جتنی بھی ہمارے پاس لیجسلیشن کی ضرورت ہے اس کو فی الفور لیجسلیٹ کرنا چاہیے۔ اور ڈیفینیٹلی سندھ پولیس کا ایک اہم کام ہے کہ اس کے اندر ان لوگوں کی گرفتاری ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جو اس طرح کے گھنونے حرکات میں شامل ہیں۔ ملک صاحب، جیسے آپ نے یہ بتایا، ہمارے پاس جو چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے جو ادارہ موجود ہے، اس نے یہ چائلڈ لیبر کا بھی تو خاتمہ
کرنا ہے نا اس نے, یہ بھی اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے یا نہیں ہے, یا بس صرف یہ کہ کیس رپورٹ ہو جائے اور اس پر پھر کوئی رسپانس دینا ہے؟ نہیں, بیسیکلی جو سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ہے اس کا کمرشل کوئی بھی ہو, لیبر ہو, بچہ کام کرتا ہو, اس کو بھی اس نے ریڈیوس کروانا ہے, کم کروانا ہے. ڈیفینیٹلی ان کے اپنے رولز آف بزنس ابھی تک نہیں بنے ہیں. ان کی چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ہو گیا اس کو بنے ہوئے؟ یہ 2014 کا لا ہے اور اس کے بعد اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, اتھارٹی ایکٹ ہوئی. بدقسمتی یہ ہے کہ اس ایکٹ کے 10 سال ہونے کو آئے ہیں, ابھی تک رولز آف بزنس نہیں بنے, کوئی بھی کچھ بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, اپروو نہیں ہے, اس کی اسائن ہی نہیں ہے, ان کا اپنا سٹاف نہیں ہے. انہوں نے سوشل ویلفیئر سے ایڈیشنل بیسس پہ ان کو چارج دیا اور ان لوگوں سے کام لیتے ہیں. تو ہم یہ حکومت سندھ سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے ایز سون ایز پاسبل اس کے ROBs بنائے جائیں, ان کے جو کانٹریکٹ کرنے کا پروسیس ہے وہ کیا جائے, اور حکومت سندھ ان تمام لوگوں کو اپوائنٹ کرے جو سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے نمائندے ہوں. جب سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے 15 سال کے بعد نمائندے بھی موجود نہیں ہیں, اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ایڈیشنل چارج کے لوگوں کو جو کام کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ اچھا کام کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے, لیکن ان کے پاس ایڈیشنل چارج ہے, ان کے پاس اس طرح کی پاورز نہیں, آنرشپ نہیں ہے, ان کے پاس وہ پاورز نہیں ہیں جس طرح کی ہونی چاہیے. تو حکومت سندھ سے آج کے اس میں سمجھتا ہوں مطالبہ ہمارا یہ ایک اہم مطالبہ ہے کہ 15 سال بعد کاش حکومت سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے لوگوں کو اپوائنٹ کر سکے. رائٹ, تو یہ بتائیے کہ ابھی تو رانی پور والا واقعہ ہم نہیں بھولے, ابھی سندھ کا ہی بات ہے. بالکل صحیح. اور یہ تواتر کے ساتھ سندھ میں زیادہ تر کیسز کیوں آ رہے ہیں؟ پنجاب میں بھی رپورٹ ہوئے, وہاں بھی رپورٹ ہوئے, لاہور والا کیس ہوا, اسلام آباد والا کیس ہوا. ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک جج کے گھر بھی کام کرنے والی لڑکی تھی, اور یہ وہ کیس تھے جو آپ میڈیا کے توسط سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے رپورٹ ہونا شروع ہو گئے. اب ہمارے پاس جو سب سے اہم بات ہے, ہمارے پاس ڈیٹا ہی ایگزسٹ نہیں کرتا کہ ہمارے پاس جو لیبر میں بچے ہیں, بچیاں ہیں, کتنے کام کرتے ہیں. ہم حکومت پاکستان اور حکومت سندھ سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ گھروں کے اندر کام کرنے والے بچوں کا پہلے تو ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے کہ وہ بچے ہیں کتنے ہمارے پاس. جو ایک رفلی اندازے کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ یہ بچے ملینز میں موجود ہیں. ILO کو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ILO کو بھی اس میں حکومت پاکستان اور سندھ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے, اور گھروں کے اندر کام کرنے والے بچوں کا ڈیٹا بیس بننی چاہیے, تاکہ اس کے اوپر بھرپور طریقے سے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کا ڈیٹا موجود ہوگا, ہمارے ہاں اس طرح کے ایشوز بھی, کانٹریکچوئل اوبلیگیشنز ہوگی, جبکہ 18 سال سے کم ہونی نہیں چاہیے. اگر کوئی اس طرح کی بن بھی رہی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کا کانٹریکچوئل اوبلیگیشن ہونی چاہیے, تاکہ جو ذمہ دار ہیں اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اور ان کو اگر کوئی اس طرح کی حرکت میں انوالو ہیں ان کو سزائیں دینی چاہیے. رائٹ, اور ناظرین ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں گھریلو تشدد کے حوالے سے, اور یہاں ایک بریک لیتے ہیں, شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک ناظرین, ہم گھریلو تشدد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کم عمر بچوں کو, بچیوں کو گھر پر کام کے لیے رکھا جاتا ہے, اور پھر ان سے مسلسل مستقل کام لیا جاتا ہے, اس میں ان کی صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا, اور اگر خدا نخواستہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے تو انہیں پراپر علاج معالجے کی سہولیات بھی فراہم نہیں کی جاتی ہیں. اور یہ کام چونکہ گھروں کے اندر ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ لاکڈ ہومز ہوتے ہیں, بچوں کو اس طرح باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی, ان کی فیملی کے پاس بھی انہیں زیادہ دیر کے لیے نہیں جانے دیا جاتا. اور اس طرح کے جب تشدد کے واقعات ہوتے ہیں تو بہت سارے بچے تو اپنے فیملی کو بتا بھی نہیں پاتے, جیسے حال ہی میں رانی پور کا واقعہ ہے کہ اس میں ان کے پیرنٹس کو نہ ملایا گیا, نہ بتایا گیا, انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے وہاں پر. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں جناب ملک طاہر صاحب, اور ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. طاہر صاحب, یہ بتائیے سب سے پہلے تو کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کیا کر رہی ہے, اور آپ کن ایریاز پہ زیادہ ورکنگ ہے آپ کی؟ تھینک یو سو مچ. لیگل رائٹ فورم 2007 سے ویسے ہم لوگ کام کریں, زیادہ تر ہمارا کام رول آف لا, پالیسی اور لیگل ایڈ کے حوالے سے بھی ہم کام کرتے ہیں, اسپیشلی بچے اور بچیوں کے حوالے سے ہم ان کی مدد بھی کرتے ہیں. تو حال ہی میں پچھلے 2 سال سے لیگل رائٹ فورم اسپیشلی چائلڈ ڈومیسٹک لیبر پہ فوکس ہو کے کام کری ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم نے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے حوالے سے اس کی ڈیفینیشن کی بھی بات کی ہے, ILO کے لائٹ ورک کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے اس کو بھی ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے. حکومت سندھ اور حکومت پاکستان نیشنل کمیشن آن دی رائٹ آف چائلڈ کے ساتھ مل کر ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو کیا ڈیفائن کیا گیا ہے, بچے کو
اور بچے گھر میں بچے کام کرنے والے کو. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچے کی عمر تو پاکستان میں ڈیفائن ہے مختلف ایکٹس کے اندر, کہیں 18 سال ہے, کہیں 14 سال ہے اور کہیں 16 سال ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں بھی اس میں کنٹراڈکٹری موجود ہیں. 32 پاکستان کے مختلف کانسٹیٹیوشن, آئین پاکستان, اس طرح پاکستان کے پینل کوڈ, لیبر ایکٹ, مختلف ایکٹس کے اندر کم عمری کی شادی کے قانون کے مطابق 32 پی پی سی کے اندر بھی ڈیفینیشن ایسی ہیں جو بچے کو کنٹراڈکٹری قرار دیتی ہیں. کہیں تو بچے کو 12 سال کہا گیا ہے, کہیں 14 سال, کہیں 16 سال. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں پاکستان کے اندر بچے کی ایج کو ڈیفائن کرنا چاہیے, جو کہ گلوبلی بچے کی ایج گلوبلی کو فالو کریں 18 سال. ڈیفینیٹلی ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان یو این کی ڈیفینیشن سے, ڈیفینیٹلی یو این سی آر سی کی جو ڈیفینیشن ہے, یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دی رائٹ آف چائلڈ, وہ 18 سال ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بچے کی عمر کو 18 سال ڈیفائن کر دیا جانا چاہیے. حکومت سندھ نے بہت اچھے کام کیے تھے. شیلا رضا جب منسٹر تھی تو اس نے کوشش کی تھی کہ جو کم عمری کی شادی کا قانون ہے جب ہے تو اس کی عمر 18 سال رکھی گئی. اسی طرح پاکستان کے اندر بہت سارے قوانین کے اندر ان کی عمر 18 سال ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیبر کی عمر تو, چائلڈ ڈومیسٹک لیبر تو ڈیفائن ہی نہیں کیا گیا. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کو ایج کو ڈیفائن کرنا چاہیے ایکٹ کے اندر کہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے. 18 سال سے کم گھروں کے اندر کام نہیں کر سکتے. تو لیگل رائٹ فورم اس کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے. ہم نے چاروں صوبائی حکومتوں, فیڈرل گورنمنٹ سے بھی مختلف اوقات میں ملاقاتیں کی, خطوط لکھے ہیں کہ ہمیں اس کی ایج کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ ریسرچ کر کے بھی دی ہے. لیگل رائٹ فورم کی ریسرچ کی فائنڈنگ یہ کہتی ہیں کہ جو گھروں میں بچے کام کر رہے ہیں وہ 8 سال سے اوپر عمر کے بچے کام کر رہے ہیں. چھوٹے بچوں کو سنبھالنے کے لیے, جھولا دینے کے لیے ہماری ریسرچ کی فائنڈنگ یہ بھی کہتی ہے کہ گھروں میں جو خاص کر جو کھانا پکانے کا کام ہے وہ بھی بچوں سے لیا جاتا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہماری ریسرچ میں ہم نے جو فائنڈنگ دیکھی, گھر والے ان کو مارتے بھی ہیں لیکن ان کے تشدد کے واقعات بھی ہوئے ہیں. تشدد کے واقعات کے ساتھ ساتھ اس کو کبھی چمچہ لگا دیا, کبھی اس کو بیلنے سے مار دیا. یہ بھی ہم نے بہت سارے کیسز میں ایسے دیکھا ہے جو گرم چیزیں لگا دی. آئل کچھ تو اندر ایسے ہو تو آئل میں پھینکا تو آئل اچھلا تو اس کے فیس پہ چلا گیا. یعنی ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھناؤنی ہم سمجھتے ہیں ایک بہت ہی بری چیز سیکسول ابیوز, جو کہ بہت زیادہ بچوں کے ساتھ سیکسول ابیوز بھی کیا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے گولڈن ہینڈز ہیں اور ان سے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں. تو ہمیں ان بچوں کے لیے لیگل رائٹ فورم یہ سمجھتی ہے کہ تعلیمی میدان میں ان کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے, حکومت سندھ کے ساتھ مل کر ہمیں ان بچوں کو اب اسکولوں میں داخل کرانا چاہیے, ان کی ووکیشنل ٹریننگ کا بھی بندوبست کرنا چاہیے تاکہ وہ بہتر انداز سے LRFS انیشیٹو میں سندھ بھر کے اندر اور بلوچستان کے کچھ ڈسٹرکٹ میں بھی یہ کام کریے کہ ایسے بچوں کو پریونشن کے طور پر روکا جائے اور ان کی تعلیم کو آگے بڑھایا جائے. اور یہ بتائیے کہ آپ کی جو فائنڈنگز تھیں اس کے بعد آپ نے سجیشنز کیا دی تھی گورنمنٹ کو؟ بنیادی طور پر جو 2 اہم سجیشنز تھی, ایک سجیشن تو یہ تھی کہ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کی جائے. پہلے تو یہ دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ پریونشن کا ایشو ہے, پروٹیکشن کا ایشو ہے جو بچے ہیں. تو پہلے لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم نے لیبر منسٹر سے بھی میٹنگ کی, لیبر سیکرٹری سے بھی میٹنگ کی. اس کے اندر ہم نے کو 20 MPAs کے ساتھ میٹنگ کی. ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی میٹنگ کی, گورنمنٹ اور اپوزیشن سے بھی میٹنگ کی سندھ اور پنجاب کے اندر. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ طے پایا کہ نہیں, یہ پروٹیکشن کا ایشو ہے. چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے اندر اس کی امینڈمنٹ آنی چاہیے, یا چائلڈ پروٹیکشن کے جو بیرو ہیں پنجاب کے اندر, KP کے اندر, اس کے اندر امینڈمنٹ ہونی چاہیے. تو وہ ہم نے امینڈمنٹ ڈاکومنٹ کے ساتھ پرپوز کر دی ہے کہ یہ بچوں کی عمر 18 سال کی جانی چاہیے, کانٹریکٹ ہونا چاہیے. اگر کوئی اس طرح کا ایشو بھی ہے تو چائلڈ پروٹیکشن آفیسر اور چائلڈ پروٹیکشن بیرو کے جو لوگ ہیں ان کو فل فور اس کی پہنچنا چاہیے. پولیس اگر اس واقعے کو دیکھتی ہے تو فوری طور پر وہ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کو بھی آن بورڈ کرے. ہمارے پاس پروبیشن آفیسر ہوتے ہیں ان کو بھی آن بورڈ کرے, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس کو بھی ایک اپنا اہم رول پلے کرنا چاہیے. یہ سفارش کتنا عرصہ پہلے آپ نے دی تھی؟ یہ سفارش کو تقریباً 1 سال پہلے ہم نے دی ہیں دونوں گورنمنٹ کو. ڈیفینیٹلی حکومتیں جا چکی ہیں, اس وقت کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ, اب ان کا یہ مینڈیٹ ہم سمجھتے ہیں نہیں ہے, لیکن آنے والی حکومت ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے اوپر فل فور ایکشن لے اور ان امینڈمنٹس کو جو ہے نا اپنے قوانین کا حصہ بنائیں تاکہ ایسے بچے جو گھروں کے اندر کام کرتے ہیں, بچی ہیں, ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکے اور بچایا جا سکے. اور یہ بتائیے کہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے کیا صورتحال ہے, کیا سندھ میں کیا صورتحال ہے, اوورال پاکستان کیا؟ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو چائلڈ لیبر تو آپ کسی بھی گیراج میں جائیں, موٹر سائیکل کی دکان پہ جائیں, مکینک پہ جائیں, ہوٹل پہ جائیں, وہاں آپ کو چھوٹے کے نام سے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں. تو اس کو چھوٹا ہی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اس کی ڈگنیٹی کا بھی خیال کرنا چاہیے, اس سے اس طرح کے ہارڈ کام بھی نہیں لینے چاہیے. یہ تو پریکٹیکل ریسرچز بھی بتا رہی ہیں اور ڈاکومنٹ بھی کہہ رہے ہیں. LRF کی بھی 2-3 ریسرچز ایسی ہیں جس میں یہ پریزنٹ کیا گیا ہے. ILO کی ریسرچ بھی ہے, UNCRC کی بھی ہے, NCRC بھی اس پہ کام کر رہا ہے.
ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں یہ ثابت ہوا ہے کہ بچے ملینز میں کام کرتے ہیں, بچے اسکولز نہیں جاتے. اس پہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے, حکومت سندھ نے بھی ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ ایسے بچے جو کام کرتے ہیں یا کام لیٹ واپس آتے ہیں تو ان کے لیے سیکنڈ ٹائم کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو سندھ ایجوکیشن کا تو ان کو ووکیشنل ٹریننگ کی بھی بات کر رہے ہیں. تو ان کے یہاں پیکج اے بی سی نان فارمل ایجوکیشن LRF ان کے ساتھ مل کے بھی اس پہ کام کرتی ہے شکارپور ڈسٹرکٹ کے اندر. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان بچوں کو کیٹر کرنے میں کسی حد تک یعنی چھوٹے پیمانے پہ کام شروع ہوا ہے, کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومتیں کوئی بھی ہوں تو بچوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, پریونٹ کرنا چاہیے, اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق 16 سال سے کم عمر تک کے بچوں کو اسکول کے اندر ہونا چاہیے. تو اس پہ ہمارے پاس فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ بھی آیا ہے, 25A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی آیا ہے, جس میں صوبائی گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو اسکول میں لائے رادر دین کام پہ کریں. LRF یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومتوں سے, حکومت سندھ سے, حکومت پاکستان سے, چاروں صوبائی حکومتوں سے, کہ ان بچوں کو تعلیم کی طرف فراوانی کریں اور ان کو آگے لائیں رادر دین کہ وہ بچے کام کے جائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے مختلف ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ان کو ایجوکیشن کی طرف لے کے آئیں. ویسے اب نان فارمل ایجوکیشن کا کیا اسٹیٹس کیا ہے؟ کافی ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں. اب بنیادی طور پر کتنے بچے اس طرح سے فیسلیٹیٹ ہو رہے ہیں؟ ہاں, اس وقت جو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس تقریباً کو 2400 بچے انرولڈ ہیں. ابھی تو 1800 ہو گئے ہیں, پہلے 2400 تھے, پیکج ان کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو اس وقت سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن یا مختلف لوگ ہم دیکھتے ہیں جو گورنمنٹ سندھ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تقریباً کوئی 2 لاکھ کے اراؤنڈ بچے اس وقت نان فارمل ایجوکیشن میں انرولڈ ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن اس پہ جائقہ بھی کام کرے. LRF اس کا پائلٹ ہے پاکستان کے اندر. لیگل رائٹ فورم نے اس میں پیکج D اور E ٹیمپریری لرننگ مٹیریل جو ہم نے بنایا وہ ہم نے ڈکار پائٹ اسکول ایجوکیشن لٹریسی ڈپارٹمنٹ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن گورنمنٹ سندھ کے ساتھ مل کے بنایا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی پائلٹنگ ہو رہی ہے, اس کو یونیسیف اور جائقہ بھی دیکھ رہا ہے. تو نان فارمل ایجوکیشن سندھ کے اندر مور دین 2 لاکھ بچے ہیں. اگر اوور آل پاکستان میں دیکھا جائے تو 8 سے 10 لاکھ بچے انرولڈ ہیں, جبکہ یہ بچے لاکھوں میں موجود ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلکہ کروڑوں میں موجود ہیں. ان بچوں کو اگر کیٹر کیا جائے اور ان بچوں کو نان فارمل ایجوکیشن کے ذریعے کیٹر کیا جائے تو ایک تو گھریلو ملازمت کا خاتمہ ہوگا, دوسرا یہ بچے پڑھیں گے, ہنر مند ہوں گے اور 18 سال کے بعد وہ اپنی جاب پہ جا کر اپنے گھر کو اور پاکستان کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اس میں زیادہ تر ریزنز کیا سامنے آئی ہیں؟ آپ لوگ تو ذرا کلوزلی اس پہ کام کر رہے ہیں, کیا صرف فائنینشیل ریزنز ہی ہیں, وہی جو فیملی کی اکثر سنتے ہیں کہ مجبوری ہے, کیا کریں, بچہ جائے گا تو گھر میں کھانا آئے گا, روٹی آئے گی, ظاہر مہنگائی بھی اتنی ہے چیزیں, یا اور بھی کوئی ریزن سامنے؟ اچھا, اس میں جو ہم نے آبزرو کی ہے ڈیفینیٹلی ایک تو ہمارے ہاں بچے جو ہے اسپیشلی جو ہے سرائکی پٹی کے بچے ہیں, سندھ کے انٹیریئر کے بچے ہیں, جنوبی پنجاب کے بچے ہیں, ان کو ہم نے یہ محسوس کیا الٹریسی بھی ہے. گھروں کے اندر ایک ایک گھر میں 8-8 10-10 بچے ہیں. ان بچوں کو صاحب ذرا گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنے بچوں کو وہ کام پہ بھی بھیجتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو لٹریسی جب ہوگی, بچے بڑے ہوں گے, ایک تو ہمیں بچوں کی تعداد میں ہم سمجھتے ہیں کمی ہونی چاہیے. دوسرا جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچے اپنے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے ان بچوں کو کاموں پہ بھیجتے ہیں, جہاں بچے سیکسول ابیوز کا شکار ہوتے ہیں, مار پٹائی کا شکار ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی فیملی کو بھی ایز اے فیملی ممبر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہمیں کام پہ نہیں بھیجنا چاہیے بلکہ ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے. رائٹ طاہر صاحب, اور ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ؟ السلام علیکم, میں عبدالرزاق بات کر رہا ہوں سارا اپارٹمنٹ سے. وعلیکم السلام. عبدالحسان؟ جی عبدالرزاق. جی عبدالرزاق صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے کہا اختر بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, خیریت سے, ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. ملک صاحب جی تھینک یو, آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. جی جناب بتائیے. ہلو. جی جی عبدالرزاق صاحب آپ بتائیے. ہاں, اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک صاحب سے یہ کہیے کہ سارا اپارٹمنٹ میں انٹیریئر سے آئے ہوئے بچے بہت معصوم نیڈی پبلک میں سے ہیں, تو ان کے لیے اگر وہ تعلیم کا کوئی ذریعہ بن جائے, وہ کھیلتے رہتے ہیں یہاں پر, اور پورے اپارٹمنٹ میں ہمارے یہاں ایک تو ان لیگل کام ہو رہا ہے. وہ یہ کہ رہائشی فلیٹ ہیں, ان کو دکانوں میں کمرشلائزیشن بنی ہوئی ہے, سب سے اہم مسئلہ ہوا ہے. اچھا, تو یہ کون سے ایریا میں ہے؟ وزٹ کر لیں, گلزار ہجری اسکیم 33 سیکٹر 15C میں, یہ بالکل کراچی بس اڈے کے پاس ہے, داؤد ریجنسی کے ساتھ ہی یہ سارا اپارٹمنٹ ہے. تو اس کا ایک سروے کر لیں تو آپ کو اس کو بہت سارا فائدہ ہو جائے گا. جو بات کر رہے ہیں ملک صاحب بہت اچھی کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو
اگر یہ پریکٹیکلی یہاں کچھ آ کے دکھائیں تو ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ ملک صاحب کی کاوشیں کتنی کامیاب ہیں. بالکل صحیح ہے عبدالرزاق صاحب, آپ ہماری ٹیم کو اپنا فون نمبر اور یہ ایڈریس نوٹ کروا دیں اور ملک صاحب سے ہم شیئر کر دیں گے, اینڈ آئی ایم شیور ملک صاحب اس پہ کوئی کامنٹ بھی کر دیں گے اور ڈیفینیٹلی اس پہ کام کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. ملک صاحب کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو رزاق صاحب. بالکل آپ نے ہم سے رابطہ کیا. بالکل اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کو تو فل فور ہمیں رپورٹ کرنا چاہیے, اور سندھ کمیشن اسٹیٹس آف وومن کو بھی رپورٹ کرنا چاہیے اگر کہیں بچیوں کا معاملہ ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیگل رائٹ فورم کو آپ نے اپروچ کیا, بالکل ہم آپ کے پاس آئیں گے, رابطہ کریں گے, کیونکہ یہ اسٹیٹ کے اداروں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہم تو ہیلپ کر سکتے ہیں, اگر کہیں لیگل ایڈ چاہیے ہوگی, لیگل اسسٹنٹ چاہیے تو لیگل رائٹ فورم اس میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہے. ہم اختر صاحب کے ریفرنس سے آپ کا نمبر لے لیں گے, تو انشاءاللہ میٹرو کے تعاون سے ہم آپ کی ہیلپ کریں گے ضرور. رائٹ, اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں گھریلو تشدد کے حوالے سے اور چائلڈ لیبر کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. ہمارے ساتھ ہماری نئی مہمان محترمہ نصرت شیریں صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اور چیئرپرسن ہے سندھ کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن. بہت شکریہ آپ کا میڈم, آپ تشریف لائیں. اور طاہر اقبال صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں, چائلڈ لیبر کے حوالے سے ہم نے کافی بات چیت کی ہے اور اب میڈم سے بات کرتے ہیں. میڈم یہ بتائیے کہ ریسنٹ بھی واقعہ ہوا, کراچی میں ہی ہوا, کہ گھریلو ملازمہ بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر بعد میں وہ جس حالت میں ماں باپ کے حوالے کی گئی اس کے بعد وہ بیچاری سروائیو ہی نہیں کر سکی, چلی گئی. اس سے پہلے رانی پور کا واقعہ ہوا اور ایسے واقعات ہوئے. تو یہ واقعات یہ کیوں نہیں تھم رہے ہیں اور آپ کا جو کمیشن ہے وہ اس پہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں, ہمارے کمیشن جو کر سکتا ہے وہ یہی کر سکتا ہے نا کہ اس کی فوری تحقیقات کی جائے, اس کو فوری ریلیف دیا جائے, جو ادارے بنے ہوئے ہیں اس کام کے لیے وہ مکمل کیے جائیں. ہمارا آج بھی یہی مطالبہ ہے اور پہلے دن بھی یہی تھا. ہم نے جب مانیٹرنگ شروع کی اداروں کی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ادارے ہی پورے نہیں ہیں. اس سے کیا مراد ادارے پورے نہیں؟ اب میں بتاتی ہوں, چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی, وہ بھی ہم نے کہہ کے اس کے بجٹری ایلوکیشنز رکھوائی اور ان کا وہ ہوا سسٹم بنا. جیسے سیف ہاؤس کہہ دیا گیا تھا, آج بھی 3 سے 4 سیف ہاؤس کام کر رہے ہوں گے سندھ میں. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ آپ اسٹاف ہی نہیں رکھتے. ایک اسٹاف ہوتا ہے وومن ڈیولپمنٹ کی, میں مثال دیتی ہوں کہ کمپلین سیل, جس کو کہ ہر ایک کی پہنچ میں ہونا چاہیے عورتوں کے. 6 اضلاع ہیں یہاں کراچی میں, اگر ہم دیکھیں کراچی کی عورتوں کو بھی اس کا تو پتہ نہیں, تو اس میں صرف ایک آفیسر ہے کمپلین سیل کی جو ہیڈ آفس میں ان کے بیٹھتی ہے. اب وہ 6 جگہ کیسے کرے گی؟ اور جبکہ چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیاں جو وائلنس اگینسٹ وومن کمیٹیاں بنی ہیں ڈسٹرکٹ کی, وہ ایک آفیسر 6 کمیٹیوں میں ایک ہی آفیسر ہے, ایک آفیسر ہے. تو جب یہ حالت ہوگی, اسی طرح پروٹیکشن یونٹ کی بات بتاتے ہوں, چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی اور اس کے ساتھ یونٹ اور انسٹیٹیوٹ بننا تھے. اس کے پیسے تو سب آ گئے. پہلے کہتے تھے نا پیسے نہیں, پیسے تو ہیں, سب کی بجٹری ایلوکیشنز ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں اسٹاف کتنا ہے. ایک آفیسر ہوتا ہے اور جیسے ہی کوئی خط آتا ہے ان کے پاس کہ بھائی آپ اپوائنٹ کریں اس کے لیے, یا عدالت کہتی ہے, تو وہ اسی افسر کے اوپر ایک اور عہدہ ڈال دیتے ہیں. اب اس کی مثال دے دوں آپ کو کہ اگر 12 ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ڈسٹرکٹ میں اور وومن ڈیولپمنٹ کے, تو وہ ان 12 کے 30 جو اضلاع ہیں اس کے سیف ہاؤس ان کی ذمہ داری, ایک کے 3 جو کبھی گیا بھی نہیں ہوگا, اس میں کوئی اسٹاف بھی نہیں ہوگا, وہ جگہ بھی نہیں پتہ ہوگی کسی کو, صرف کاغذ پہ ہوں گے. جب یہ صورتحال ہو, اور پھر عمر کا آپ دیکھیں, ہر جگہ الگ عمر. آپ ارلی چائلڈ میرج کو تو لے کے بیٹھ گئے کہ بہت اچھا قانون بنا, 18 سال عمر, باقی بچے کی عمر کیا کہا گیا ہے. پھر لیبر قوانین آپ دیکھیں, ڈومیسٹک وائلنس, ڈومیسٹک ورکر کا کوئی ایکٹ ہے کیا؟ جو لیبر لاز بنے یا بانڈڈ لیبر کی بات ہوئی جہاں پہ, وہاں کیا فیمیل کی بات ہوئی کوئی؟ وہ تو نہیں دیکھتا. جب لے کے جاتے ہیں کیس, وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بانڈڈ لیبر چائلڈ لکھا ہے, فیمیل تو نہیں لکھا اس میں, وہ نہیں دیکھتا. اسی طرح ہم نے ٹریننگ ہی نہیں دی ہوئی ہے اسٹاف کو. اگر اسٹاف ہے بھی تو وہ تربیت یافتہ نہیں ہے, اس کو اپنی ذمہ داری نہیں پتہ. میرے ادارے میں آج تک 6 سال ہو گئے,
کچھ ڈیلی ویجز پہ ہم رکھتے ہیں, وہ چلی جاتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کو اچھا مل رہا ہوتا ہے, کہیں نوکری کام سیکھ کے. لیکن کیا ہم رکھ سکتے, ان کو بٹھا سکتے ہیں سارا وقت؟ نہیں. اس لیے کہ ریگولر اپائنٹمنٹ کیوں نہیں ہے؟ ریگولر اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, کہ جو سندھ پبلک سروس کمیشن سے پاس آؤٹ ہوں گے اور کل 3 افسر پورے سندھ کو دیکھیں گے, 3 افسر, چلو وہ 3 افسر تو اپوائنٹ کرو, وہ بھی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو کوئی آپ کے پرائر ایجنڈے پہ شامل ہی نہیں ہے. یہ تو انٹرنیشنل پریشرز ہوتے ہیں, کورٹ کے پریشر ہوتے ہیں, تو ادارے بنا دیتے ہیں یہ کہ ہاں ہم نے یہ بنا دیا. ہاں ہم کہتے ہیں کہ ایک اسٹیپ آگے بڑھے ہیں ہم قوانین میں ہمارا صوبہ سب سے آگے ہے, جو جلد بازی میں بنے, میرا کہنا یہ ہے اس کو دیکھ کے. اب جلد بازی میں آپ نے قوانین بنا لیے, آپ نے اداروں کے نام دے دیے کہ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ہے اور سیف ہاؤس ہے اور شیلٹر ہوم دارالامان بنے ہوئے ہیں, کمپلین سیل ہے, ایون ہیلپ لائن ہے ہماری 1094. کیا ہے اس کا سسٹم؟ کہاں ہے اس کے سسٹم؟ جب ہم نے سیف ہاؤس کے لیے SOPs بنا کے دیے, کیوں نہیں اس میں عمل درآمد ہو رہا؟ کیوں نہیں نوٹیفائی کیا جاتا؟ کمیشن کا کام تو یہی ہے نا کہ وہ, تو آپ نے کبھی ان سے پوچھا نہیں جو لوگ کرنے والے؟ سارا وقت پوچھتے ہیں, سارا وقت خط و کتابت آئے, دکھاؤں آپ کو خط کتنے گئے. لیکن یہ اس طرح نہیں, جب آپ کی ول ہوگی. یہ میں نے پڑھا ایک جگہ, کیونکہ میری ول ہے اس لیے میں بھاگ کے چلی جاتی ہوں اس بچی کی مدد کرنے, عورت کی مدد کرنے, کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے صوبے میں سندھ میں بچیاں اور عورتوں کے جو قوانین بنے اس پہ عمل درآمد اور ان کی ہیلپ کی جا سکے. لیکن ہم نے رکھ دیا ہے سفارشوں پہ لوگوں کو. اب جب آپ سفارشوں پہ لوگوں کو رکھیں گے, ایکٹ کے تحت نہیں رکھیں گے, ان کی صحیح تنخواہیں نہیں کریں گے, وہ دیکھتے ہیں کہ ڈونر ایجنسیز میں اور NGO میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی بڑی بڑی تنخواہیں ہیں, ان کے پاس گاڑیاں ہیں. ہمارے تو افسروں کے پاس گاڑیاں بھی نہیں ہیں. میں سلام پیش کرتی ہوں سندھ کے تمام سرکاری ملازمین کو, بڑے عہدوں سے ہٹا کے, کہ جو کام کرتے ہیں وہ کس حالت میں بیٹھے ہیں. ان کے تو الماری تک نہیں ہے, وہ کرسیوں پہ فائلوں کے تھدے جمے ہوئے ہیں. ایک ٹوٹا پھوٹا پنکھا ہلکے ہلکے چل رہا ہوتا ہے, وہ پسینے میں نہائے ہوئے. یہ انوائرمنٹ, ورک انوائرمنٹ کیسا ہے, اس میں کام ہو رہا ہے, یہ بڑی بات ہے. اس میں لوگ بیٹھ کے پھر بھی کر رہے ہیں کام, یہ بہت بڑی بات ہے. میرا سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن, نام تو آپ کا بہت بڑا نام ہے. ہاں, اور ایک کمرے میں آفس ہے, ایک کمرے میں. کوئی سیکریٹریٹ بس آپ کا وہی ہے کمرہ؟ بس ایک کمرے میں پورا سندھ کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر بات کی بات رہ گئی. وہ تو ہم پہنچ جاتے ہیں, لوگوں کو نہیں ہے دل کہ وہ بھاگ کے پہنچ کے اس بچی کی مدد کرے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, گھر میں جب لوگ ملازمین رکھتے ہیں تو بہت پہلے کی بات ہے کہ قریبی پولیس اسٹیشن مانگتا تھا ان کا وہ شناختی کارڈ, ان کا کوئی عطا پتہ, ماں باپ کا عطا پتہ, کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے. ہم نے یہ بھی چیک کیا. جب آپ کی ہوم بیس ورکر اور ہاری خواتین کے رجسٹریشن نہیں ہے کہیں پہ, تو پھر یہ بچیاں تو اور یہ ملازمائیں تو بہت دور کی بات ہے. تو جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو اس سے بدتر حالات ہونے تھے. یہ تو بہت بہتر ہے کہ NGO والے, ہم جیسے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کی کچھ نہ کچھ مدد اور آگاہی دے دیتے ہیں. ابھی تک آج تک جو بھی کیسز آئے ہمارے پاس, ہم نے کبھی اس کو نہ نہیں کیا, اس کی صحیح رہنمائی کی, اس کی مدد کی. یعنی کہ سندھ گورنمنٹ ایک لیول پہ تو کام ہو رہا ہے نا, لیکن دوسرے لیول پہ دیکھیں اس کے لیے ابھی بہت آپ جیسے اداروں کی مدد کی ضرورت ہے, جہاں آپ پوائنٹ کریں کہ یہ گیپس کو فل کر دیں تو عوام اچھی طرح سے زندگی گزار سکیں. آپ لوگ تو رانی پور والے علاقے میں بھی پہنچے تھے؟ میں رانی پور, ہاں ہم لوگ گئے تھے رانی پور میں, اور ابھی تک ہم ان ٹچ ہیں اس کے ساتھ. کیونکہ دیکھیں نا, DNA کا ٹیسٹ چلیں, اب پولیس کے پاس پیسے رکھوا دیے گئے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پیسے نہیں ہیں تو کیسے ہم اس کیسوں کو آگے بڑھائیں. اب پیسے بھی ہیں, لیکن وہ لیبارٹریز کیا کام کر رہی ہیں جو یہاں پہ سندھ میں بنی ہیں؟
کیا اوتھینٹسٹی ان رپورٹوں کی ہے. ایک دفعہ رپورٹ کچھ آتی ہے, دوسری دفعہ رپورٹ کچھ آتی ہے, پھر کہہ دیتے ہیں وہ ابھی لاہور گئی ہوئی ہے, جو ایک پرانی لیبارٹری ہے ادھر. تو دس از ناٹ دا وے آف ورکنگ. جب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ پرائیورٹائز ہی نہیں کیا گیا ہے عورتوں اور بچوں کے مسئلوں کو, پرائیورٹائز ہی نہیں کیا گیا ہے. بڑے بڑے منصوبے دیں. مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ نصرت صاحبہ آپ یہی چھوٹے چھوٹے کام کرے جا رہی ہیں, بڑا پروجیکٹ لائیں, بڑا پروجیکٹ. بھائی بڑا پروجیکٹ کیا لائیں, یہ چھوٹے کام تو پہلے صحیح ہوں پھر بڑے پروجیکٹ کرو. تو چھوٹے کاموں پہ دلچسپی نہیں ہے, عام عورتوں اور عام بچیوں سے آپ کو دلچسپی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو ان تک پہنچتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ انگلیوں میں لوگ ہوں گے جو جاتے ہوں گے. تو میں یہی درخواست کروں گی کہ جب تک ہمیں اداروں کے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا ہوگا, جیسے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, اب بی ایچ یو ہم نے وہاں دیکھا, رانی پور میں کوئی بی ایچ یو نہیں بنا ہوا, کوئی پروٹیکشن آفیسر نہیں تھا وہاں پہ, کوئی کمپلین آفیسر نہیں تھا وہاں پہ. کیوں؟ میں تو ڈیٹا مانگتی رہتی ہوں نا ہر ایک سے. تو مجھے یہ پتا تھا کہ وومن ڈیولپمنٹ کا ایک اسسٹنٹ جو ہے وہ کسی کمرے میں بیٹھتا ہے ڈی سی کے. تو جب میں فون کری کہ بھئی اب ڈیٹا دیں خیرپور کا, تو انہوں نے کہا میڈم میں تو اسسٹنٹ ہوں, میں تو کچھ نہیں دے سکتا, اور میں مرد ہوں تو اس لیے کوئی عورت آتی بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اب جب یہ صورتحال ہو تو اسی لیے تو یہ سب چیزیں ہمیں دکھتی ہیں کہ پرائیورٹائز نہیں ہے. نہیں, اس پہ جیسے آپ نے کہا, دیکھیں میڈیا میں ہم تو بات کریں, انشاءاللہ اگلے کسی اور شو میں آپ کو پھر زحمت دیں گے جس پہ تھوڑی سیراسل گفتگو ہو جائے. وقت کی کمی ہے, اس کو آسانی سے کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اور بہت شکریہ آپ کا میڈم نظر شیریں صاحبہ, آپ تشریف لائیں بہت شارٹ نوٹس پہ. اور جناب طاہر ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس موضوع پر گفتگو کی. ناظرین, ہم نے کوشش کی ہے کہ گھریلو تشدد کے واقعات پر ہم بات کر سکیں اور آپ کو تھوڑا سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ یہ مسئلہ کیوں اتنا گھمبیر ہے اور اس کی روک تھام کیوں نہیں ہو پا رہی ہے. جیسے میڈم نے کہا کہ اس کی روک تھام کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں, کن کو ایکٹ کرنا ہوگا, تو وہ بھی اب آپ نے سن لیا. اب آگے وہ ایکٹ کرنے والے بھی اللہ کرے کہ سن لیں, ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے اور شاید اسی توسط سے ہی وہ کچھ اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.